بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری گاؤں میں چائے کی دکان تھی، اس لیے مجھے گاؤں کے ہر آدمی کے بارے میں پتہ تھا۔ آج میری دکان پر ایک عجیب طرح کا آدمی آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس گاؤں کا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے چائے منگوائی اور ساتھ بسکٹ بھی منگوائے۔ وہاں پر ایک اور آدمی بھی بیٹھا تھا۔ وہ انجان آدمی اس سے کہنے لگا کہ میرا نام محمد جبار ہے، میں اس گاؤں میں آج ہی آیا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کا سب سے زیادہ گناہ گار آدمی کون ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ ہم نے کہا کہ معاف کیجیے گا، ہم آپ کی بات سمجھے نہیں۔ تو کہنے لگا کہ مجھے اس گاؤں کے سب سے زیادہ گناہ گار آدمی کے گھر لے جاؤ، مجھے اس سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اس آدمی کا حلیہ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ آنکھوں پہ بہت موٹے شیشے والی اینک لگا رکھی تھی اور کپڑے بھی ایسے پہن رکھے تھے جیسے 1930 کے سال سے سیدھا یہاں پر آ گیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا مذاق کر رہا ہے۔ میں اس کے سامنے گیا اور میں نے کہا کہ کیوں مذاق کرتے ہو صاحب، آخر یہ کس قسم کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ جی اس میں ایسا کیا ہے، بس مجھے یہی جاننا ہے کہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ گناہ گار کون ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون سب سے زیادہ گناہ گار ہے؟ ابھی ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تم نے سنا جمیل کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، لیکن یہ بتانے کے لیے تو یہاں بھاگ کر کیوں آیا ہے؟ تجھے یہ کیا شوق چڑھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، اس کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، اسے دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے ہیں۔ پورا گاؤں اس بچے کو دیکھنے جا رہا ہے۔ لگتا ہے جمیل نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اس کے ہاں اس طرح کا بچہ پیدا ہوا۔ تم لوگ بھی چلو، یہ نہ ہو کہ اس بچے کو چھپا لے۔ میں نے یہ بات سنی تو اس آدمی کو کہا کہ جبار صاحب، لگتا ہے آپ جس کام کے لیے آئے تھے وہ ہو گیا۔ آپ کو اس گاؤں کے سب سے زیادہ گناہ گار آدمی کا پتہ چاہیے تھا نا، تو چلیں آپ کو اس کے گھر لے چلتا ہوں، لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں بھی انعام ملے گا، چلو ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جمیل اس گاؤں میں رہنے والا ایک ایسا نوجوان تھا جس کے باپ دادا بھی اسی گاؤں میں رہتے تھے اور اس کی شادی اپنی ہی کزن سے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا نام سلمہ تھا اور مجھے اس کا نام اس لیے پتا تھا کہ ان کے وہ لڑکیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، اور جمیل لڑکوں کو دونوں میاں بیوی نے گھر میں ایک چھوٹا سا مدرسہ بنا رکھا تھا۔ وہ گاؤں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے کیونکہ دونوں ہی حافظ قرآن تھے اور اسی سے ان کے گزر بسر ہوتی تھی۔ پتہ چلا تھا کہ ان کے ہاں اولاد ہونے والی ہے اور یہ اولاد ان کے ہاں بہت سالوں بعد ہو رہی تھی۔ ہم سب کو اس اولاد کے بارے میں اس لیے بھی پتا تھا کیونکہ سب یہی سمجھتے تھے کہ جمیل کی بیوی بانجھ ہے اور اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہوتے۔ اس گاؤں میں بانجھ عورتیں بہت کم تھیں اور بانجھ عورتوں کو کوئی بھی مرد اپنی زندگی میں نہیں رکھتا تھا، بلکہ فوراً ہی چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن جمیل ایسا آدمی تھا جس نے اپنی بانجھ بیوی کے ساتھ 7 سال گزارے تھے اور ابھی تک اسے طلاق نہیں دی تھی۔ جبار صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا کہ ذرا مجھے اس جمیل کے بارے میں تھوڑا بتاؤ، تو میں نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ جمیل کا رویہ کیسا ہے، کیا وہ بہت گناہ گار ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن اگر اس کے ہاں ایک عجیب سا بچہ پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کیونکہ وہ بچہ اس کے لیے سزا بن کر آیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ تم یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں میں ایک ایسا ہی واقعہ ہوا تھا۔ ایک عورت تھی جس کے لوگوں کے ساتھ غلط تعلقات تھے، اس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تو 7 مہینے بعد اس نے یہ خبر سنائی کہ وہ تو ماں بننے والی ہے۔ سب لوگوں نے کہا کہ تمہارا تو شوہر ہی اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس نے کہا کہ جب میرا شوہر اس دنیا میں تھا یہ تب کی بات ہے، لیکن کسی نے اس پہ بھروسہ نہیں کیا۔ اس کا دانا پانی بھی ختم کر دیا، پھر بھی وہ ادھر ہی رہتی رہی اور اس نے اپنی اولاد کو بھی پیدا کیا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہم سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے 4 پاؤں تھے۔ جبار صاحب نے یہ بات سنی، وہ بالکل بھی چونکے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں ہاں صاحب جی، اس کے 4 پاؤں تھے اور پھر وہ بچہ اس دنیا میں نہیں رہا اور عورت نے خودکشی کر لی، بیچاری پاگل ہو گئی تھی۔ گاؤں والوں نے کہا تھا کہ تو بہت بد کردار ہے، لگتا ہے تو نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زنا کیا ہے، اس لیے تجھے سزا ملی ہے۔ میں اپنی دکان چھوڑ کے اس آدمی کے ساتھ اس لیے چل پڑا تھا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے انعام دے گا، اور یہ حلیے سے کافی امیر آدمی لگتا تھا۔ ویسے تو کوٹ پہننے کا موسم نہیں تھا، لیکن اس نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں بہت مہنگا موبائل پکڑ رکھا تھا۔ اس کا حلیہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ شہر کا رہنے والا ہے اور شہر کے رہنے والوں کے پاس تو بہت پیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تم کہہ رہے ہو کہ جمیل گناہ گار بھی نہیں ہے تو پھر تم مجھے اس کے گھر لے کر کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ اس کے ہاں ایسی اولاد پیدا ہوئی ہے اور پھر ہمیں کیا پتا وہ اپنے گھر میں کیا کرتا ہوگا، ہو سکتا ہے اس کی بیوی نے کوئی غلط کاری کی اور تبھی ان لوگوں کو سزا ملی۔
آپ نے وہ بات نہیں سنی کہ اللہ اولاد دے کے آزماتا ہے؟ اگر آپ کسی غلط راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ کے ہاں ایسی ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ہم پیدل ہی جمیل کے گھر کی طرف جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ اور لوگ بھی اس طرف جا رہے تھے، سارا گاؤں ہی بھاگ اٹھا تھا۔ میں نے کہا ویسے آپ برا نہ منائیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک گناہ گار انسان کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ وہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب مجھے اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ جس آدمی کے پاس تم مجھے لے کر جا رہے ہو پورے گاؤں کا سب سے زیادہ گناہ گار آدمی ہے۔ اس کے بعد ہی میں بتاؤں گا، اور تم فکر نہیں کرو، تمہیں تمہارا انعام ضرور ملے گا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اپنی شکل کو چھپا کیوں رکھا ہے؟ اتنی بڑی اینک پہن رکھی ہے اور داڑھی بھی بڑھائی ہے۔ تو کہنے لگا کہ شکل چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے، میں تو اس گاؤں میں پہلی دفعہ آیا ہوں۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے سر جھکا لیا تھا، پر مجھے اس کے کسی کام سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ وہ کیوں کر رہا ہے، مجھے بس اپنے انعام سے مطلب تھا، اور ساتھ میں یہ بھی تو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جمیل نے کیا کیا ہے۔ ہم لوگ اس کے گھر کے پاس پہنچ گئے، پہلے سے ہی کچھ لوگ وہاں کھڑے تھے اور دروازے پر دستک دے رہے تھے، بار بار دستک دیتے رہے تو جمیل باہر آ گیا۔ اس نے کہا کہ کیوں پریشان کر رہے ہو تم سب مجھے؟ یہ سب کچھ اس دائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے یہ خبر اڑائی ہے، ظاہر ہے دائی نے بچہ پیدا کیا تھا، اس کے پیٹ میں یہ بات کیسے رہتی؟ اس نے سب سے پہلے یہ بات پورے گاؤں میں پھیلا دی تھی۔ میں نے جبار کو بتایا کہ یہ ہے جمیل۔ جمیل دکھنے میں ایک عام سا مرد تھا، اس کی عمر زیادہ نہیں تھی، شاید 26 یا 27 سال کا ہوگا، بہت کم عمر تھا جب اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ ہمارے گاؤں میں شادی جلدی کر دی جاتی تھی، یہ اس کا پہلا بچہ تھا، اور اس نے اس بچے پہ بھی مسجد میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ بیچارہ بہت خوش تھا، تو اللہ ہی جانے کہ اس کے بعد اس نے کیا گناہ کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میری بیوی کی حالت بہت بری ہے، اوپر سے تم لوگ یہاں پر تماشا لگانے کے لیے آگے ہو، رحم کرو ہم لوگوں پر۔ بیچارے کی حالت بڑی بری تھی، کچھ لوگوں کو تو اس نے وہاں سے بھگا دیا اور لوگ وہاں پہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے تھے، لیکن جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ تم کیا چاہتے ہو بھائی؟ میں نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی تو تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جمیل نے کہا کہ مجھ سے، اور جبار صاحب کو ایک نظر دیکھا، ظاہر ہے وہ جبار صاحب کو نہیں جانتا تھا۔ اب جبار صاحب خود ہی آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد جبار ہے، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ہاں کسی عجیب طرح کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، کیا میں اس بچے کو دیکھ سکتا ہوں؟ جمیل نے کہا کہ اچھا آپ بھی تماشا دیکھنے آئی ہیں، آپ تو مجھے شکل سے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار آدمی لگ رہے ہیں، پھر آپ گاؤں والوں کی طرح یہاں پر یہ تماشا دیکھنے چلے آئے؟ رحم کریں ہم پر، چلے جائیں یہاں سے، کہیں آپ میڈیا والے تو نہیں ہیں، خبر تو نہیں بنانے آئے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، میں میڈیا والا نہیں ہوں، میں خبر بنانے نہیں آیا بلکہ میں تمہیں انعام دینے آیا ہوں۔ میں نے یہ بات سنی تو میں بھی حیران رہ گیا، کیونکہ اس سے پہلے اس آدمی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ سب سے گناہ گار آدمی کو انعام دے گا۔ یہ آدمی آخر کس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ گناہ گار آدمی کو انعام دینے آیا تھا، کیوں؟ کیا اس آدمی نے گناہ کر کے کوئی اچھا کام کیا تھا جو انعام دینے کے لیے کھڑا تھا؟ میں نے کہا کہ صاحب پہلے میرا انعام تو دے دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی انعام مل جائے گا، پہلے میرا یہ معاملہ حل کرواؤ، کیونکہ میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن جمیل نے کہا کہ آپ کا لگتا ہے دماغ ہلا ہوا ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ وہ اندر چلا گیا اور میرا معاملہ خراب ہو گیا، کیونکہ اس آدمی نے کہا تھا کہ جب تک وہ بچے کو نہیں دیکھتا وہ مجھے بھی انعام نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ صاحب جی آپ فکر نہیں کریں، اس طرح کے بچے زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے، اس کے بچے کو کچھ نہ کچھ ہو ہی جانا ہے، اور یہ اسے لے کر باہر نکلے گا، تب سارا گاؤں بھی دیکھ لے گا تو آپ بھی دیکھ لیجئے گا۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کی زندگی لکھی ہو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں نہیں صاحب، ایسے بچوں کی زندگی نہیں لکھی ہوتی، میں نے آپ کو بتایا نا، جو پہلے بچہ پیدا ہوا تھا وہ 2-4 دن میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری طرف دیکھا اور کہا کہ تمہارے بچے ہیں؟ میں نے کہا کہ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، میری 6 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، ان کو صحت دے۔ میں حیران ہوا کہ اس آدمی نے آمین نہیں کہا، کہیں وہ مجھے یہ تو نہیں جتانا چاہتا تھا کہ تم کسی بچے کی موت کے بارے میں سوچ رہے ہو اور جبکہ تم خود بچوں والے ہو۔ میں اسے گاؤں کے ایک سرائے میں لے گیا، میں نے کہا کہ یہاں ہوٹل تو نہیں ہے لیکن یہ سرائے ہے، یہاں پہ آپ کو بستر مل جائے گا، چارپائی مل جائے گی، صبح کو ناشتہ بھی مل جائے گا، اگر آپ ناشتہ میری دکان پر کرنا چاہیں تو وہاں آ جائیے گا، میں صبح صبح چائے کے ساتھ پراٹھا بھی بناتا ہوں، انتظار کرنا پڑے گا کہ جمیل بچے کو لے کے کب نکلتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ انتظار کرنے کو تیار ہے۔ اس کو میں نے وہاں چھوڑا اور خود میں اپنی دکان پر آ کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جمیل میری دکان پہ آیا اور کہنے لگا کہ سامان دے دو۔ میں چائے کے ساتھ دودھ بھی بیچا کرتا تھا، وہ دودھ خریدنے کے لیے آیا تھا، ظاہر ہے بچے کے لیے ہی خرید رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تو بھی بڑا پاگل ہے، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے تجھے اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن تیری سزا کو انعام میں بدلنے کے لیے یہاں پر ایک پاگل شخص آیا بیٹھا ہے
شہر سے آیا ہے، پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتا؟ بچہ تو تیرا اس دنیا سے چلا ہی جانا ہے، کم سے کم تجھے انعام ہی مل جائے۔ جمیل نے کہا کہ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ میرے بچے کے بارے میں ایسا نہیں کہو، اللہ نے مجھے 7 سال کے انتظار کے بعد بیٹا دیا ہے اور تم اس کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو۔ میں نے کہا کہ میں تو تیرے فائدے کی بات کر رہا ہوں پاگل، لیکن تجھے بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ ابھی ہم لوگ کھڑے ہو کر یہی باتیں کر رہے تھے کہ جبار صاحب بھی وہاں پر آ گئے اور انہوں نے جمیل کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا مجھے ایک دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھنے دو، میں نے اس سے پہلے تمہیں جو بھی کہا سب کو بھول جاؤ، لیکن میرا یقین کرو میں برا آدمی نہیں ہوں، تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جمیل نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہا کہ آپ میری مدد نہیں کر سکتے، آپ صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ جمیل بہت زیادہ دکھی اور جذباتی لگ رہا تھا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ تو تب وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے جمیل کے کان میں کوئی بات کہی۔ وہ بات سن کر جمیل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پتہ نہیں آنسو دکھ کے تھے یا خوشی کے۔ اس نے کہا کہ آپ آئیں میرے ساتھ۔ میں حیران رہ گیا، اچانک سے جمیل کا دماغ کیسے بدل گیا؟ ابھی تو یہ اس آدمی کو دھکے دے رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم تماشا دیکھنے والے ہو، اور اب کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ان دونوں نے میری طرف دیکھا اور اس آدمی نے جمیل کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا۔ تو جمیل نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی ساتھ چلو۔ میں نے اپنی دکان پہ اپنے شاگرد کو بٹھایا اور میں دونوں کے ساتھ چل دیا۔ اب ہم لوگ جمیل کے گھر کی طرف چل پڑے اور اندر داخل ہو گئے۔ جیسے ہی اندر داخل ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہلے سے ہی آ رہی تھی۔ جمیل کی بیوی کی آواز آئی، اس نے کہا کہ کون آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم پردہ کر لو، ایک شخص ہے جو ہمارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ہم لوگ کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس بچے کو جمیل کی بیوی نے اٹھا رکھا تھا، وہ بستر پر بیٹھی تھی، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا تھا کیونکہ وہ با پردہ عورت تھی۔ بچے کی صورت فی الحال ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، دور سے تو نارمل بچہ لگ رہا تھا جیسے نومولود بچہ ہوتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر یہ بچہ اس دنیا میں آ ہی گیا تھا تو تمہیں یہ بات گاؤں والوں سے چھپا کے رکھنی چاہیے تھی۔ جمیل نے کہا کہ دراصل دائی نے اس بچے کو سب سے پہلے دیکھا اور وہ پاگلوں کی طرح چلاتی ہوئی یہاں سے بھاگ گئی، ہم اسے روک ہی نہیں سکے۔ اسی نے جا کر سارے گاؤں میں یہ بات بتائی۔ وہ آدمی ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا، آیا تو بچہ دیکھنے تھا لیکن ابھی تک اس نے بچے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جمیل نے کہا کہ میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں، آپ بہت دور سے آئے ہوں گے۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ اس گاؤں کا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں چائے پینے نہیں آیا، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ بچے کو ذرا میرے پاس لے آئیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس نے جمیل کی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا کہ بہن آپ پریشان نہ ہونا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے گناہ گار لوگوں کے گھر جاؤں گا اور اب یہاں آ کر بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ ابھی تک میں نے بھی بچے کو نہیں دیکھا تھا پر میری نظریں اسی طرف تھیں۔ جمیل نے بچے کو اٹھایا تو اس کے اوپر اس نے ململ کا کپڑا دیا ہوا تھا تاکہ اسے کوئی نہ دیکھے، لیکن اب وہ بچے کو اپنی بیوی سے لے کر جبار کی گود میں رکھ چکا تھا اور اس آدمی نے خود ہی وہ ململ کا کپڑا ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے منہ سے تو ہائے نکل گئی۔ وہ دونوں میری طرف دیکھنے لگے۔ میں نے کہا کہ معاف کرنا، اب کچھ ایسا دیکھو گے تو ظاہر ہے رد عمل ایسا ہی ہوگا۔ توبہ توبہ جمیل، یہ کیا پیدا ہو گیا تیرے گھر میں؟ جمیل نے اپنے چہرے پہ ایسے تاثرات لائے تھے جیسے کہنا چاہتا ہو کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اس نے کچھ کہا نہیں۔ اس آدمی نے بچے کو دیکھا لیکن وہ چونکا نہیں تھا، بلکہ اس نے آنکھیں بند کر کے کہا تھا اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس بچے کو سینے سے لگا کے رونے لگا۔ میں یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا آدمی جو یہاں پر بیٹھا تھا، شکل سے ہی پڑھا لکھا سمجھدار لگتا تھا، اس بچے کو گلے سے لگا کے کیسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کہیں یہی اس بچے کا باپ تو نہیں ہے، کہیں جمیل کی بیوی نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہو تبھی ان کو ایسی سزا ملی ہو، اور یہی اس بچے کا باپ ہو جو ڈھونڈتا یہاں تک آیا ہو، ورنہ کوئی کسی کے پرائے بچے کو یوں گلے سے لگا کر ایسے پھوٹ پھوٹ کے تو نہیں روتا، اور وہ بھی ایسے بچے کو جو نارمل ہی نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کے جمیل بھی حیران ہو رہا تھا اور اس کی بیوی بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے ایسی بات کہی کہ ہم سب حیران رہ گئے۔ اس نے کہا کہ آپ دونوں کو میرے ساتھ شہر آنا ہوگا، میں اس بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جمیل نے کہا کہ پر کیوں؟ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ جاننے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو تم لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ میں اس بچے کا علاج کرواؤں گا، ہم اس کو ٹھیک کروا لیں گے، کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تو ایسا ہوگا اس دنیا میں جو علاج کر سکے گا، اور وہ جتنی بھی فیس مانگے، جتنے بھی پیسے لے، وہ میں بھرنے کو تیار ہوں۔ دراصل اس بچے کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، ایسا لگتا تھا کہ آنکھوں کے اوپر گوشت کی جھلی آئی ہوئی ہے، آنکھیں اندر ہیں لیکن آنکھیں تھی ہی نہیں۔ یہ بچہ دونوں آنکھوں کے بغیر پیدا ہوا تھا، آنکھوں کی جگہ صاف تھی، اس کے چہرے پہ صرف ناک اور ہونٹ تھے، اس لیے تو اس کو دیکھ کے میرے منہ سے بھی چیخ نکل گئی
اور دائی بھی پاگلوں کی طرح چیختی چلاتی ہوئی وہاں سے بھاگی تھی۔ جب اس نے کہا کہ وہ علاج کروائے گا تو جمیل اور اس کی بیوی کے چہرے پر امید نظر آنے لگی۔ پھر اس شخص نے ہمیں اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا کہ میں اسی گاؤں کا ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں، میری بھی ایک بیوی تھی، میری بیوی کے یہاں اولاد ہونے والی تھی، میں بہت غریب تھا لیکن مجھے امیر ہونے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں نے کسی کاروبار میں پیسے لگائے اور بہت زیادہ قرضے لے لیے۔ مجھ پہ اتنے قرضے ہو گئے کہ لوگ میری جان کو آگے، لیکن میرا کاروبار ابھی چلا نہیں تھا۔ مجھے امید تھی کہ کاروبار چل جائے گا تو میں ان سب کے پیسے واپس کر دوں گا، لیکن ابھی وہ لوگ صبر کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ انہوں نے میرے گھر پہ حملہ کرنے کی کوشش کی اور مجھے ایک بہت سخت فیصلہ کرنا پڑا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا والوں کے لیے مر جاؤں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ میں وفات پا گیا ہوں، تاکہ یہ سب لوگ خاموش ہو جائیں، اور جب میرا کاروبار چل جائے گا تو ان کو ان کا پروفٹ بھجوا دوں گا۔ میں نے ایسے ہی کیا، اپنی بیوی کے ساتھ مل کے سارے گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں اس گاؤں سے چلا گیا ہوں، پر میری بیوی کے ہاں اولاد ہونے والی تھی۔ اب وہ گاؤں والوں کی نظر میں بیوہ بن گئی اور اس کے ہاں 4 ٹانگوں والے بچے کی پیدائش ہوئی۔ میں اپنے کاموں میں الجھ کے رہ گیا کیونکہ یہاں تو آ نہیں سکتا تھا۔ گاؤں والوں نے میری بیوی پر بد کرداری کا الزام لگایا، اسے اتنا برا بھلا کہا، بچہ بھی اس دنیا سے چلا گیا، جبکہ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں اس کا علاج کروا سکتا تھا، اور میری بیوی نے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ ایسا لگا کہ میں اسے بھول گیا ہوں۔ شہر جا کر میں نے دوسری شادی کر لی، جبکہ میں اسی کے لیے واپس آ رہا تھا۔ جب میں نے یہ کہانی سنی تو حیران رہ گیا، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے میں جبار کو ایسی ہی ایک کہانی سنا رہا تھا۔ وہ عورت اس کی بیوی تھی۔ اس کا مطلب کہ یہ جبار نہیں، جمال تھا۔ یہ وہی جمال تھا جس کی بیوی پر پورے گاؤں نے بدکاری کا الزام لگایا تھا، اور سب نے یہ سوچا تھا کہ جمال مر چکا ہے اور اس کی بیوہ نے سب کچھ کیا ہے۔ اب اس شخص نے اپنی آنکھوں سے اینک اتاری اور نکلی داڑھی اتاری جو اس نے لگائی ہوئی تھی۔ میں اس کو فوراً پہچان گیا، یہ جمال ہی تھا۔ ہاں، اب تھوڑا برا لگ رہا تھا کیونکہ اس بات کو کافی سال ہو گئے تھے۔ یہ میرا گاؤں ہے، میں یہاں کے لوگوں کو جانتا ہوں، یہ سب یہی کرتے ہیں۔ جب کسی کے ہاں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ گار ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں جب یہاں داخل ہوا تو بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ اس طرح سے پوچھتا ہوں، پتہ کرتا ہوں کہ جس مصیبت سے میں گزرا ہوں میری بیوی گزری ہے، اس مصیبت میں کسی اور کو تو نہیں ڈالا ہوا ان گاؤں والوں نے، کیونکہ یہ اس کے علاوہ کر کیا سکتے ہیں۔ اور پھر شاید تم لوگوں کی قسمت تھی کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ اس قسم کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ ارے خدا کو خالق بھی مانتے ہو اور اس کی تخلیق سے نفرت بھی کرتے ہو، کس قسم کے لوگ ہو تم لوگ؟ میرے پاس آج اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن میری اولاد اور میری بیوی تو اس دنیا سے چلی گئی، میرا گھر اجڑ گیا، میں دوبارہ کسی سے شادی نہ کر سکا کیونکہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔ تم لوگوں کے ساتھ جو ہونے والا ہے اور جو ہوا ہے وہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو، شہر میں میرے گھر میں رہو گے، جب تک اس بچے کا علاج نہیں ہو جاتا تم لوگ وہیں پہ رہو گے۔ جمیل نے کہا کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کہیں یہ بھی اس کے بچے کی طرح اس دنیا سے۔ ابھی جمیل بول ہی رہا تھا کہ اس آدمی نے کہا کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، بس چلو یہاں سے، اپنا سامان اٹھا لو اور میرے ساتھ چلو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی گاڑی لے آیا جو اس نے گاؤں کے ڈیرے پہ کھڑی کی ہوئی تھی، اور جمیل اور اس کی بیوی بچے کو وہاں سے لے گیا۔ مجھے اس نے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے سارے گاؤں کو بتانا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، تم چائے والے ہو نا، تمہاری دکان پہ بہت سے لوگ آ کے بیٹھتے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، بحث کرتے ہوں گے، جو کہانی تمہاری دکان پہ سنتے ہوں گے پورے گاؤں میں پھیلا دیتے ہوں گے۔ اب تم یہ بات پورے گاؤں میں پھیلاؤ کہ کسی کی مصیبت کو اس کا گناہ نہیں بناتے۔ اور اس نے جاتے جاتے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے مجھے انعام کے طور پر بہت سارے پیسے دیے، لیکن پیسوں سے زیادہ جو اس نے مجھے ذمہ داری دی، مجھے اس ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ ٹھیک کہا تھا اس نے، کسی میں مصیبت آئے تو اسے اس کا گناہ نہیں بناتے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ بہت ہوتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت میں ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو اس کی سزا مل رہی ہے، جبکہ سزا تو آخرت میں ملنی ہے۔ میں نے عہد کر لیا کہ میں گاؤں میں اس چیز کو بدلوں گا، لوگوں کو بتاؤں گا کہ اصل بات کیا ہے۔ واقعی اس کی بیوی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کی کہانی تو ابھی بھی مشہور تھی۔ کس نے سوچا تھا کہ جمال جو پورے گاؤں کے لیے مر چکا ہے وہ اس طرح سے واپس آئے گا؟ اب اس نے اپنے جذبات جمیل کے بچے کے ساتھ جوڑ لیے تھے۔ وہ اپنے بچے کو نہیں بچا سکا، لیکن جمیل کے بچے کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں یہ محرومی تھی جس کو وہ پورا کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ 2-3 سال کے بعد جب وہ بچہ آیا تو اپنے قدموں پہ چل رہا تھا۔ ابھی بھی اس کی حالت ایسی ہی تھی۔ گاؤں والے اسے دیکھ کے حیران ہو رہے تھے، پر جمیل نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جب تک بچہ 3 سال کا نہیں ہوتا آپریشن نہیں کر سکتے۔ بچے نے اسپتال میں بہت سا وقت گزارا ہے، لیکن ابھی اپنے قدموں پہ چلنے والا ہو گیا ہے، اور اگلے مہینے اس کا آپریشن ہے۔
اس کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ جمال نے کیا ہے، اسی نے سارے بل ادا کیے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ وہ ہمارے لیے ہماری زندگی کا مسیحا بن کے آیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، اس نے میری نوکری کا بھی انتظام کیا اور شہر میں ہمارے لیے گھر بھی بنایا۔ ہم اپنے گاؤں کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ جمیل کی بیوی کے رشتہ دار تھے جو یہاں رہتے تھے، ان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا تو حیران ہوا۔ وہ واقعی ایک چلتا پھرتا کرشمہ تھا، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے چل رہا تھا۔ گاؤں والے ابھی بھی اس کو دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ ابھی بھی الٹی باتیں کر رہے تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ معاملہ کیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ اس کے بعد وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والا بن گیا تھا۔ کتنی عجیب سی کہانی تھی جمیل اور جمال کی۔ آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا، اور مزید ایسی ہی سچی اور عبرتناک کہانیوں اور واقعات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا۔